الکہف عربی میں کہتے ہیں غار کو، ویسے تو عربی میں غار کو غار ہی کہا جاتا ہے، اذ ہما فی الغار سورہ توبہ میں ہے نا، لیکن وہ غار اگر کشادہ ہو تو اس کو کہف کہا جاتا ہے، تو کشادہ غار کو ہم کہف کہتے ہیں، عام غار کو ہم عربی میں غار ہی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انزل علی عبدہ، جس نے نازل کی اپنے بندے پر الکتاب، کتاب کو یعنی قرآن کو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنایا اس نے اس قرآن کے لیے کوئی کجی۔ عوج ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، اعوجاج کا معنی کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا۔ تو کلام میں کجی کسے کہتے ہیں، کلام میں ٹیڑھا پن کسے کہتے ہیں، یعنی سیدھی بات نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی سیدھی بات کرو، تمہاری اپنی بات میں اتنا ٹکراؤ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور بات بھی واضح نہ ہو، تو ایسے کلام کو کہا جاتا ہے ٹیڑھا کلام، عوج والا کلام۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے مضامین بالکل اسٹریٹ ہیں، سیدھے سیدھے ہیں، نیچر کو، فطرت کو اپیل کرتے ہیں، اور ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں مضامین میں، تو یہ مطلب ہے عوج نہ ہونے کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، قیماً سیدھا سیدھا کلام ہے۔ یہ اسی لم یجعل لہ عوجن کو دوسرے لفظ کے ساتھ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جس میں کجی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ سیدھا کلام ہوتا ہے۔ قیماً، قیم سیدھا، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرائے، بأساً ایک یعنی عذاب سے، مصیبت سے، شدیداً سخت عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو یہ کلام خوشخبری سنا دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں، کیا خوشخبری سنا دے ان کو، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ہے ان کے لیے اچھا اجر۔ ماکثین، مکث یمکث، مکثن کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا، رہنا، ماکثین فیہ ابدا، اس اچھے اجر میں رہیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی، معاذ اللہ، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے بہ اس بات پر، من علم کوئی علم، میں نے بتایا تھا علم کا ترجمہ دلیل سے بھی ہوتا ہے، ان کے لیے اس بات پر یعنی اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل ہے، کَبُرَتْ کَلِمَةً، کبورا یہ ایک فعل تعجب ہے، بہت ہی یعنی تعجب کی بات ہے، یعنی بہت ہی بڑا کلمہ ہے، یعنی بہت ہی بری ہے یا بہت ہی بڑی ہے، ازروع کلمہ کے، یعنی ازروع بات کے، یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی بری ہونے میں بہت بڑی ہے، یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد ٹھہرا لیا ہے، تو یہ بات بڑے ہونے کے لحاظ سے بہت ہی بری ہے، یہ ترجمہ ہوگا کبورت کلیمتن، یہ بہت ہی برا ہے، بڑا ہے کلمے کے اعتبار سے، تخرجو، وہ کلمہ جو نکلتا ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، فوہ کہتے ہیں منہ کو، فوہ، اور افواہ اس کی جمع آتی ہے، تو ان کے منہ سے جو نکلتا ہے، تو جو کلمہ نکلتا ہے تو یہ بات بہت بڑی ہے اس کلمے کے اعتبار سے، یعنی یہ کلمہ بہت ہی برا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے یہ لوگ مگر جھوٹ، فلعلک، فا کا مطلب تو یا پھر لعلک شاید آپ، باخع نفسک، بخا یبخع ہلاک کرنا، آپ ہلاک کر بیٹھیں گے اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے نشانات، ان کے پیچھے، اثر نشان کو کہتے ہیں کیونکہ نشان انسان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ان کے پیچھے، یعنی آپ ان کے در پہ ہو کے ان کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہیں اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے۔ ان لم یؤمنوا، اگر یہ لوگ اس ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث، اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، تو ایسا لگتا ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے ان کے پیچھے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، اسفا تاسف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، بڑا تاسف ہوا یعنی غم، تو آسان ترجمہ آیت کا کیا ہوگا، شاید کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں گے غم کی وجہ سے، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لے کر آئے، اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے۔ انا جعلنا، بے شک بنایا ہے ہم نے، ما علی الارض، اس چیز کو جو زمین پر ہے، کیا بنایا ہے ہم نے اس کو، زینت لہا، زمین کے لیے زینت، یعنی زمین سے مراد ہے زمین والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ زینت بنایا ہے،
لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ ان میں کون ہے جو عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک بنانے والے ہیں ہم ما اس چیز کو علیہا جو زمین پر ہے، کیا بنانے والے ہیں، سعیدن میدان، جروزا چٹیل، سعید یصعد صعودن کا معنی اوپر چڑھنا، تو سعید زمین کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے اوپر والی پرت ہے نا زمین کی، تو سب سے اوپر ہوتی ہے اس لیے اس کو سعید کہا جاتا ہے، تو مٹی کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ زمین کے اوپر ہوتی ہے وہ، اور جروزا جرز کہتے ہیں کاٹنے کو، جرز عربی میں، جروز کٹی ہوئی، تو کٹی ہوئی زمین کا مطلب ہے جس کی فصل کٹی ہوئی ہو، تو فصل جب زمین کی کٹتی ہے تو چٹیل میدان بن جاتی ہے، تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر جس کی فصل کاٹ دی گئی ہو ہم وہ والی زمین کے اوپر کو وہ بنانے والے، مطلب یہ کہ چٹیل، یہ کنایا ہے یعنی مجاز ہے کہ جب فصل کٹ جاتی ہے تو زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ ہم بنانے والے ہیں ما علیہا ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں، کیا بنانے والے ہیں، سعیدن جروزا چٹیل میدان بنانے والے ہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ ام حسبتا اے مخاطب یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گمان کرتے ہیں ان اصحاب الکہفی کہ غار والے لوگ والرقیم اور پہاڑ والے لوگ، رقیم رقمت الجبل جبل کے کنارے کو کہتے ہیں، رقمت الجبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کا کنارہ، پہاڑ کے کنارے میں کوئی بھی جگہ ہو تو اس کو رقمت الجبل کہا جاتا ہے، اسی سے رقیم نکلا ہے، تو پہاڑ کے کنارے پر یعنی رقیم کا مطلب کیا ہوگا، اصحاب الکہفی والرقیم غار والے لوگ اور پہاڑ کے جانب والے لوگ، کیونکہ اصحاب کہف جو تھے وہ غار میں بھی تھے اور ظاہر ہے وہ غار پہاڑ کی جانب میں تھا، تو اس لیے ان کو اصحاب الکہف بھی کہا، اصحاب الرقیم بھی کہا، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ رقیم رقم سے نکلا ہے، رقم یرقمو کا معنی ہوتا ہے لکھنا، تو مرقوم ہے نا، مرقوم لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، تو اصحاب رقیم ان کو اس لیے کہا گیا ہے دو وجہ سے، بعض یعنی اگر ہم اس کو لکھی ہوئی تحریر سے مراد لیں تو دو وجہ سے ان کو رقیم کہا جا سکتا ہے، یا تو اس لیے کہ ان کا واقعہ تاریخی کتابوں میں تواتر سے چلا آ رہا تھا، یعنی مورخین اس واقعے کو لکھتے تھے، تو یہ لکھی ہوئی یعنی وہ لوگ بن گئے جن کو لکھا گیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو اصحاب الرقیم کہا، یعنی وہ لوگ جن کی ہسٹری کو لکھا گیا ہے، تو ظاہر عجیب لوگ تھے تبھی تو ان کی ہسٹری کو لکھا گیا، نارمل واقعات عام طور پہ نہیں لکھے جاتے، اور بعض نے کہا نہیں رقیم ان کو اس لیے کہا گیا کہ پہاڑ جس میں انہوں نے کئی سو سال گزارے یعنی بہت عرصہ گزارا، تو اس پہاڑ میں ان کے نام پھر لوگوں نے نا لکھ کے لٹکا دیے تھے، تو اس لیے بھی ان کو رقیم کہا گیا ہے، رقیم والے یعنی وہ لوگ جن کے نام کی پرچی پہاڑ پہ لٹکا دی گئی تھی، تختی لٹکا دی گئی تھی، تو خیر دو مفہوم ہو سکتے ہیں، زیادہ ترجیح اس کو دی گئی ہے کہ اس سے پہاڑ مراد لیا جائے، تو آسان ترجمہ بھی یہی بنے گا، ان ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے لوگ کانوا من آیاتنا عجبا وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی، یعنی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں تو واقعی ایسا ہی ہے، وہ بڑی عجیب نشانی تھے، ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نشانی تھے، حالانکہ یہ اتنی بڑی نہیں تھے، یہ کائنات جو ہے یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہے، یعنی لوگ تو اس کو بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ کائنات اس سے بڑی نشانیاں ہیں، یہ ہوتا ہے نا جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار تم اس واقعے کو کوئی عجیب سمجھ رہے ہو، تو اس میں ہمارا مقصد انکار کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا عجیب واقعہ نہیں ہے، تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا بڑا عجیب واقعہ تھا وہ کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، یہ تو ہماری قدرت کا ایک ادنا سا اظہار ہے، ہم نے تو اس سے بڑے عجیب عجیب کام کیے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ اذ اول فتیتو اس وقت کو یاد کرو جب، فتیہ فتح کی جمع ہے، فتح عربی میں نوجوان کو کہتے ہیں، فتیہ اس کی جمع آتی ہے، اوا یا ابھی کا معنی ٹھکانہ پکڑنا، جب ٹھکانہ پکڑا چند نوجوانوں نے، فتیہ عربی میں فعلتن کا جو وزن ہے وہ جمع قلت کے لیے آتا ہے، قلت کا مطلب تھوڑے سے لوگ، فعلتن افعال افعلن افعال فعلتن افعلتن، یہ چار اوزان عربی میں آتے ہیں جمع قلت کے لیے، یعنی 9 سے کم پہ دلالت کرنے کے لیے۔ اذ اول فتیتو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا، الی الکہف غار کی طرف، فقالو پھر کہنے لگے، ربنا آتینا اے ہمارے رب ہم کو عطا کر دے، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت بھی، وہیئ لنا اور تیار کر دے ہمارے لیے، انتظام کر دے ہمارے لیے، ہیئ یہیئ
سبح یسبح کی طرح تیار کرنا، انتظام کرنا، کھانا پکانے کو بھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ تیار کیا جاتا ہے نا. تو ہیئ لنا، اور انتظام کر دے ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کام میں، یعنی جس کام کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیے مہیا کر دے. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، میں نے اس کے لیے یہ چیز مہیا کر دی، یعنی ارینج کر کے دے دی اس کو میں نے. تو ارینج کرنا بھی اردو میں آج کل یہ انگلش کا یہ ورڈ بھی بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ارینج کرنا. یہ بہت اچھا ترجمہ ہوگا اس کا. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، اور انتظام کر دیجئے ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں سے رشدا، درست رہنمائی کا، یعنی ہمیں اس میں صحیح رہنمائی کر دیجئے، رشد کا انتظام کر دی ہمارے لیے کہ ہم غلط سمت میں نہ چل پڑیں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ڈال دیے ان کے کانوں پر. کیا ڈال دیے؟ پردے. یہ کنایہ ہے سونے سے. جب آپ بہت گہری نیند سوتے ہیں نا تو کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ سو جاتی ہے لیکن ذرا سی آواز سے آپ اڑ جاتے ہیں. تو جب ہم سوتے ہیں نا تو آنکھوں کا کنیکشن پہلے ختم ہوتا ہے، پھر جب مزید گہری نیند میں جاتے ہیں تو کانوں کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہلکی نیند جب ہو آنکھ سے نظر آنا تو بند ہو جاتا ہے، لیکن ذرا سا کوئی پکارے گا آپ کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ کانوں کی جو سماعت ہے وہ بحال ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ میاں نے گہری نیند سے تعبیر کرنے کے لیے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. اذن کان کو کہتے ہیں، آذان اس کی جمع. ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے. کیا مطلب؟ اتنی گہری نیند سو گئے کہ اب جتنا بھی شور شرابہ ہو ان کی آنکھ نہیں کھلنے والی تھی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، غار کے اندر ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے. سنینا، کئی سال، عددا، عدد کے اعتبار سے، یعنی عدد کے اعتبار سے کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردے ڈال دیے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا یعنی جگایا. لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ظاہری طور پر جان لیں، حقیقت میں تو اللہ پہلے سے جانتا ہے. کیا جان لیں؟ ای الحزبین، حزب کہتے ہیں جماعت کو، حزبین دو جماعتیں، کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے احصا، یہ ہے اس میں تفضیل، اضربو کی طرح زیادہ کاؤنٹ کرنے والی، زیادہ شمار کرنے والی. احصا کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر لینا، کاؤنٹ کر لینا. ایہم ای الحزبینی، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے احصا جو زیادہ اچھا کاؤنٹ کرنے والی ہے، لما، اس مدت کو، لبثو، لما لبثو امدا، امدا کہتے ہیں مدت کو، احصا امدا اصل میں یوں تھا، امد کو زیادہ کاؤنٹ کرنے والی ہے، لما اس امد کو، لبثو جس امد تک یہ ٹھہرے ہیں. تو امد کا معنی کیا ہے؟ مدت. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. ثم بعثناہم، ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے احصا امدا، جو زیادہ کاؤنٹ کر سکتی ہے مدت کو، لما وہ والی مدت، لبثو جس مدت میں یہ ٹھہرے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ اصحاب کہف دوبارہ سو کے اٹھے ہیں نا تو ان میں دو دھڑے بن گئے. ایک نے کہا ہم ایک دن سوئے ہیں، آدھا دن سوئے ہیں، دوسرے نے کہا پتہ نہیں کتنا سوئے ہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی زیادہ اچھی یعنی زیادہ اچھا کاؤنٹ کر سکتی ہے مدت کو. تو ظاہر ہے اس نے زیادہ اچھا، دو فریق بن گئے نا، ایک نے کہا 24 گھنٹے یا اس سے کم سوئے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں جی ہم اللہ ہی جانتا ہے. تو وہ جس نے کہا نا کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ زیادہ اچھا کاؤنٹ کر رہی تھی، کیونکہ اس میں کوئی فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ لام عاقبت کا لام کہلاتا ہے. عاقبت کا لام کا مطلب جس کا رزلٹ یہ نکلا. یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو سلایا اس لیے تھا تاکہ ان کا اختلاف ہو اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون زیادہ اچھی مدت کاؤنٹ کرتا ہے. ظاہر ہے یہ تو کوئی حکمت نہ ہوئی نا، اتنی بڑے ایک معجزہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. تو اسلام عاقبت کا مطلب کہ ہم نے جب ان کو اٹھایا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا. بہت ساری حکمتیں حاصل ہوئی، ان میں ایک رزلٹ یہ بھی نکلا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کون بتاتا ہے کہ ہم کتنی مدت تک ہم سوئے ہیں اور اس میں درست نتیجے تک کون پہنچتا ہے. تو یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ کہف کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا 13واں رکوع. یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے. تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے. تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں. جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں. یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے. تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے. جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے. اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے. تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا. اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک. اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں.
پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیمن، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد. سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا. ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل. ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی. یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کہتے تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے. کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے. ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا. تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں. دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے. تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو. تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں. اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں. پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے.
آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں، کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے، لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جب ہی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔ تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو۔ پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے، پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔
اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے۔ اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے، جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور 300 سال غار میں رہے اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر دو، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر تین، اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر ایک، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر دو، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ محرم میں حلیم بنانا کیسا ہے؟ کیا محرم میں شوقیہ حلیم بنانا اور کھانا جائز ہے؟ محمد زبیر، اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے جی، حلیم کا تلفظ کیسے کریں؟ سبحان اللہ، یہ محرم میں لوگ حلیم بنائیں گے تو کچھ حلیم کو دلیم کہہ رہے ہوں گے، کچھ سلیم کہہ رہے ہوں گے، کچھ وسیم کہہ رہے ہوں گے، تو اس سے پھر سلیم اور وسیم کو تو غصہ آئے گا کہ یار ہمارا نام حلیم کو کیوں دے رہے ہو۔ تو یہ بھی سوال پوچھا ہے جی، حلیم کو حلیم بولنا چاہیے یا دلیم بولنا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ محمد طاہا، اچھا یہ بھی محرم کے بارے سے سوال پوچھا جاتا ہے جی، کیا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے پوچھتے ہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، قربانی کا گوشت آپ پورے سال چلا سکتے ہیں اگر محفوظ رکھ رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ کھا لیں جلدی تو اچھی بات ہے، تازہ تازہ گوشت کھا لیں۔ محرم میں بھی بہت 2 مہینے ہو جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے کھا کے ختم کریں، لیکن اگر کوئی محفوظ بھی رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہے۔ اچھا ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔
اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبینے لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے، تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں۔ تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پیئیں، جو لگا کے بیٹھے وہ اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسئلہ کہ اس کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں، کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں۔ لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا، پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا، یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے، پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے، تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں، لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں، کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے محرم میں لگا رہے ہیں تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں۔ تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے، دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود، جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے، ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں، میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا، صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے۔ اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے، دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود، اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں۔ دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے، اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے، کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں، تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا۔ آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ۔ تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی، تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ۔ اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے، اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم، تو دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ۔ اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے، سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات، دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا، اس لیے اس سے اجتناب کریں، ایوائڈ کریں۔ جو گلی کے لوڑے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے، الجھے نہیں لوگوں سے۔ تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں بھائی۔ نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں، تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا، آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے۔ محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں حلیم کو حلیم کہنا یہ بھی ایک سوال تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی حلیم اللہ کا نام ہے تو کھانے پینے کی چیز کو ہم حلیم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں جب اللہ کے لیے لفظ حلیم استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، جب دیگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، تو اس میں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں۔
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اردو میں صلواتوں کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ صلوات تو درود کو کہتے ہیں اور نماز کو بھی کہتے ہیں صلات. تو اب کیا یہ لفظ استعمال جائز نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جائز ہے. اردو میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، عربی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے. بلکہ بعض دفعہ ایک ہی زبان میں ایک لفظ دو مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بھی پابندی نہیں لگاتا. جاریہ عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں، جاریہ عربی میں کشتی کو بھی کہتے ہیں، اور جو ہے اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ہی لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں سورج کی ٹکیا کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں سونے کو بھی کہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے نام مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. موسیٰ کا جو لفظ ہے عربی میں اس طرح کو کہتے ہیں بلیڈ، جس سے حلق کیا جاتا ہے نا، حاجی لوگ جو سر منڈواتے ہیں اس کو موسیٰ کہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے. لیکن جو عربی جو جانتا ہے جب وہ بلیڈ کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو اس کے ذہن میں حضرت موسیٰ کا تصور ہی نہیں ہوگا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو بلیڈ کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ بالکل مضبوط بات نہیں ہے کہ حلیم چونکہ اللہ کا نام ہے لہذا وہ دیکھ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. جب اللہ کا نام ہے تو اس میں دماغ ادھر نہیں آتا دیکھ کی طرف. جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا. یہ بالکل ایک الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا تکلف نہیں کریں جتنی جو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم. صحیح حدیث ہے، اللہ نے نبی نے فرمایا اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ ورنہ اللہ بھی لگانا شروع کر دے گا. اللہ بھی تمہارے اوپر پابندیاں لگائے گا. اللہ کیسے لگائے گا؟ یعنی اللہ بھی تمہیں مشکل میں ڈال دے گا. تو جتنا ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے اندر رہنا چاہیے ہمیں، اور خامخواہ میں ایسی کھود کرید کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگواتے چلے جانا مشکل ہو جائے گی نا. اب حلیم ہی مشہور ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو کیسے دلیم بولیں گے؟ وہ کچھ اور نہ اٹھا کے دے دے آپ کو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیونکہ لغت بتاتی ہے، زبان بتاتی ہے کہ کس وقت کس لفظ کا کیا معنی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ حلیم کو حلیم ہی کہیں، کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں. اچھا، محرم میں مرثیہ سننا اور غم منانا اور رونا، سینہ پیٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. لیس منا من شق الجیوب، جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا، نوحہ کرنا، نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں. آپ تعلیمات تو زیرو ہے ان کی تعلیم. ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو سخی تھے، وہ تو غیرت مند تھے. آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے. بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے. تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، غربا مساکین کا خیال نہیں ہے، نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں کو فوکس کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. کسی شادی میں جانا ہے، بس میں بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہل بیت کی. تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو. لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتہ نہیں چلے گا. اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں. تو یہ چند احکامات تھے. لوگوں نے سوال پوچھے تھے مسائل میں تو میں نے ان کے جوابات دے دیے، اور کچھ مسائل محرم کے حوالے سے اور بھی ہیں، پھر وہ بعد میں یاد آتے ہیں. جانور کے اجزاء میں حلال و حرام کیا؟ گائے بکرے کے سیری پائے، اوجڑی تھن، مغز گردے کپورے زبان، اور مرغی کے پاؤں کھانا جائز ہے کیا؟ یہ کھانا جائز ہے. یوسف خان ابو ظہبی سے کپورے کھانا جائز نہیں ہے، باقی چیزیں کھا سکتے ہیں جو آپ نے اوجڑی، اور اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، تھن، مغز، گردے، زبان، مرغی کے پنجے، یہ سب کھانا جائز ہے. البتہ کپورے جو آپ نے جن باتیں پوچھیں ان میں کپورے کھانا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نجاست کا مقر ہے، نجاست اس میں بنتی ہے باقاعدہ، تو اس لیے وہ خبائث میں داخل ہے. سلیم الطبع انسان کو گھن آتی ہے. اسی طرح جانور کے جو ذکر ہے، جو پیشاب گاہ ہے، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. باقی اختلافی مسئلہ ہے
اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کھانا جائز ہے، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. تو اختلافی مسائل میں ایک فقہ کو فالو کریں آپ، دوسرے پہ رد نہ کریں آپ. تو امام حنیفہ کے نزدیک کیوں جائز نہیں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، حدیث سے دکھاؤ. تو حدیث سے کھانا بھی ثابت نہیں ہے کسی صحابی نے کبھی کپورے کھائے ہوں، حالانکہ لوگ تو عرب تو گوشت کھایا کرتے تھے. باقی حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا. امام حنیفہ نے احتیاط کی بنا پر یہ قول کیا ہے کہ یہ جائز نہیں. وجہ اس کی ہے کہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں. تو خبائث میں وہ پیشاب گاہ جو جس کو ذکر کہا جاتا ہے، جس سے پیشاب نکل کے باہر آتا ہے، تو یہ چیزیں انسانوں کے کھانے کی نہیں ہیں. یہ بھی سلیم الطبع لوگ ان سے بھی گھن کھاتے ہیں. اب آپ بتائیں نا، کوئی آپ کو کہے کہ میں بیل کا جو ہے نا، میں نے وہ جو اس کی پیشاب گاہ ہے وہ میں پکا کے لایا ہوں، آپ کہو گے یار کوئی اور چیز نہیں تمہیں ملی پکانے کے لیے، تم کیا پکا کے لے؟ سلیم الطبع انسان جس کی طبیعت میں سلامتی ہو، وہ کہتا ہے یہ ہم اس کو، یعنی کیونکہ نجاست کا مقر ہیں یہ چیزیں، نجاست یہاں بنتی ہے، تیار ہوتی ہے، یہیں رہتی ہے. تو مسانے میں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے کھانے کو اس لیے ناپسندیدہ قرار دیا گیا، تو مکروہ تحریمی ہے. تو باقی یہ کہ اختلافی چیزوں میں شدت جائز نہیں ہے. آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو اس سے بالکل ایوائڈ کریں. اور جو اہل حدیث حضرات کھاتے ہیں تو ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اختلاف تو آ گیا نا، تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے، نہ کھائیں آپ، اور کم چیزیں کھانے کی ان کو فوکس کریں آپ. تو احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا چاہیے. یا تو ہوتا نا کہ باقی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کھانے کو کچھ بچتا ہی نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو یار اب کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں. تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دے دیں، اس میں زیادہ بہتر ہے. مرغیوں کی لڑائی کرانا اور تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ یہ اچھا ہو گیا سوال پوچھ لیا بھائی. میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس میں خود سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، مجھے یاد نہیں رہتا تھا، لیکن عبد القیوم صاحب نے سندھ سے پوچھ لیا. بڑی نوازش عبد القیوم صاحب. ہمارے ہاں لوگ مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ اور جو لوگ مرغوں کی لڑائی دیکھیں گے کیا ان کو بھی گناہ ہوگا؟ عبد القیوم صاحب بالکل گناہ ہے، حرام ہے. اس طرح سے جانوروں کو عذاب دینا یہ بہت شدید گناہ ہے. آپ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ نے اس شخص کی، اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. جانور کو عذاب دینا بھی بہت بری بات ہے، اور جس نوعیت کی تکلیف دیں گے اسی نوعیت کا گناہ ہوگا. تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں. یہ مرغوں کو لڑانا کس طرح سے خونم خون ہو جاتے ہیں، ان کی کیا گزر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی بدترین میں نے چیزیں دیکھی ہیں یوٹیوب پہ. گڑا کھود دیتے ہیں، اس میں اس کو، کتے کو اور جو ہے وہ سور کو چھوڑ دیا آپس میں لڑنے کے لیے، خنزیر کو یا اور بھیڑیے کو چھوڑ دیا، وہ لڑ رہے ہیں، وہ بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی کسی کو جو ہار جاتا ہے. تو تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے، اس مخلوق پہ کیا گزر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرو گے اجر ملے گا. تو جیسے ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنے پہ ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح ہر جاندار چیز کے ساتھ ظلم کرنے پر عذاب بھی ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے وہ چیونٹیوں کے بل میں جتنی چیونٹیاں تھیں نا سب کو جلا دیا. تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو تنبیہ کی کہ جس چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا، آپ نے اس کے علاوہ باقیوں کو کیوں سزا دی ہے؟ تو چیونٹی کو آپ بلا وجہ نہیں مار سکتے، تو آپ یہ مرغوں کو لڑائی دیکھنا اور ان کو اذیت دینا، یہ منظر کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شریعت میں، کیا اور یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ کچھ صحابہ نشانے بازی سیکھ رہے تھے. عبداللہ بن عمر نے دیکھا مدینہ میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے کہ وہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں، اور کیسے سیکھ رہے ہیں؟ مرغیوں کو باندھ کے، کہ مرغیوں پہ تیر چلا چلا کے نا نشانے سیکھ رہے ہیں. تو ان کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. دجاجہ مسبورہ اسے کہتے ہیں، بندی ہوئی مرغی، اس پہ مار مار کے نشانے سیکھتے تھے. منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نشانے بازی کے لیے تو آپ کوئی بھی ہدف رکھ کے اس سے نشانے سیکھ سکتے ہیں، جانوروں کو آپ کیوں ہدف بنا رہے ہیں اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی مادہ پرندہ انڈے دے اور آپ جو ہے یہ چوزے ہوں اور آپ وہ چوزے اٹھا کے لے آئیں اور وہ تلاش کر رہی ہو اس اپنے بچوں کو. تو کوئی آپ کو، انسان کو کوئی فائدہ اگر ہو رہا ہے اس سے، پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم جانوروں کو استعمال کر سکتے ہیں. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ذبح کر کے اس کو کھانا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار سے منع کیا، بغیر وجہ کا شکار، کہ آپ نے نہ جانور کھانا ہے، آپ ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے جانوروں کو تیر اندازی کر رہے ہیں. جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے پرندہ بیٹھا ہوا ہے بس اس کو مار رہے ہیں بلا وجہ. بھائی کھانے کے لیے تو مار سکتے ہو آپ، ویسے نہیں آپ جانور کو مار سکتے. تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ان سب کا حساب و کتاب دینا پڑے گا.
تو اس لیے اس کو ختم کریں. جانوروں کو لڑانے والا جو حساب ہے بہت اذیت ہے. آپ خود سوچیں اگر آپ کو کوئی اس طرح سے آپ دو بندوں کے ہاتھ میں چھرے دے کے آپ کو گڑھے میں ڈال دے اور بولے لڑو آپس میں, اور وہ تماشا دیکھ رہا ہو, تو آپ پر کیا گزرے گی, یار میں کس مصیبت میں ڈال دیا. تو جانور جو ہے وہ بے زبان تو ہوتا ہے مگر اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. وہ تو اپنی قسم پرسی نہیں بیان کر سکتا اور آپ تماشے دیکھ رہے ہیں. تو جانوروں کو لڑانا بھی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور جو یہ منظر دیکھ کے ہنسے گا, اور کیونکہ جو منظر دیکھتے ہیں تو ان کے ہنسنا اور ان کی کلیپنگ اور یہ چیزوں سے تو اس کو موٹیویشن ملتی ہے. تو گناہ کرنا بھی حرام اور گناہ کے لیے موٹیویشن بھی حرام ہے. تو اس لیے اس عمل کو نہ کریں اور بہت بڑا جرم ہے یہ. مچھر مکھی کا خون لگا ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کپڑے پر مچھر مکھی کے مر جانے سے خون لگ گیا ہو تو کیا اسے پہن کر نماز ہو سکتی ہے؟ اور اگر نماز کی حالت ہی میں کسی مچھر کے دب کر مر جانے سے خون لگ جائے تو کیا کریں؟ محمد ثاقب انڈیا سے. محمد ثاقب بھائی, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مختلف طریقوں سے مچھروں کو قتل کرتے ہیں, کیونکہ کراچی میں ہم مچھروں اور مکھیوں سے بہت پریشان ہوئے ہیں. تو کبھی آپ کے نیچے دب کے مر رہے ہیں, کبھی آپ ہاتھ مار رہے ہیں تو مچھر کا خون کر رہے ہیں. جب بھی میں سنتا ہوں کہ کسی انسان نے مچھر کا قتل کیا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ چلو دنیا سے چند مچھر تو ختم ہوئے. اور آپ کراچی والوں کے لیے بھی خصوصی دعا کریں. بارش کے بعد جو ہمارے ہاں مکھیوں کی ایک بھرمار ہے, جیسے فرعونیوں پر مینڈکوں کا عذاب مسلط ہوا تھا نا, تو ایسا لگ رہا ہے کراچی والوں پر مکھیوں کا عذاب مسلط ہوا ہے. غلط لوگوں کو بار بار کراچی والے سلیکٹ کرتے ہیں انتخابات کے لیے, جس کی وجہ سے کبھی مچھروں کا عذاب آتا ہے کراچی والوں پہ, کبھی مکھیوں کا عذاب آتا ہے. ابھی ہم نے اسٹوڈیو سے گھنٹہ لگا کے مچھلیاں بھگائی ہیں بڑی مشکل سے, تو میں تمیز سے یہاں بیٹھا ہوں, ورنہ یہاں کا بھی منظر آپ دیکھ لیتے. بہرحال مسئلے کا جواب یہ ہے کہ مچھر مکھی کے خون سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. وہ اگر دب کے قتل بھی ہو جائے تو صرف ثواب ہی ملتا ہے, وہ نماز آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا بھائی, خون نکلنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک عالم نے بتایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا, اور دلیل یہ دی کہ کسی جنگ سے واپسی پر ایک انصار صحابی جو پہرے داری پر مامور تھے, ان کو نماز کی حالت میں کسی مشرک نے زخمی کر دیا. ان کا کافی خون بہا مگر انہوں نے نماز نہیں توڑی. وضاحت فرما دیں سید اعجاز احمد. یہ حدیث اکثر پیش کی جاتی ہے جو آپ نے پیش کی ہے, اور رد کیا جاتا ہے, یہ دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ جی دیکھو وہ تو صحابی خون نکل رہا تھا, نماز پڑھ رہے تھے, پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا ان کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ خون نجس ہے. یہاں تک کہ جو فقہا اس کے قائل ہیں نا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, وہ بھی خون کو نجس اور ناپاک مانتے ہیں. تو اسی حدیث پر ہم ان پر بھی حجت پیش کرتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں تو یہ کہ خون نکلا, تو چلو آپ نے کہہ دیا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن کپڑے تو ناپاک ہو گئے نا, تو ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ تو جو جواب آپ کا اس کے بارے میں ہے وہی جواب ہمارا اس کے بارے میں, کہ خون نکلنے سے کپڑے تو ناپاک ہو رہے تھے نا ان کے. تو جب کپڑے ناپاک تھے پھر بھی انہوں نے نماز پڑھی, تو آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ یہی کہو گے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خون پاک ہے, اس لیے کہ وہ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے خون ناپاک ہے. تو آپ یہی تعویل کرو گے کہ بھائی ان صحابی کو اس وقت مسئلے کا علم نہیں تھا.